دینا۔ اے میرے مالک جب تو حساب لے گا اس میں کچھ پاپی بھی ہوں گے، خطاوار بھی ہوں گے، مالک وہ تجھے حساب دینے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اگر تو حساب دے گا تیرے غضب کے شکار ہو جائیں گے۔ میرے مالک اتنا کر دینا، امت کا حساب محمد کے حوالے کر دینا۔ یا اللہ اگر تیری مرضی ہوگی تو امت بھی میری ہوگی، قیامت کے دن حکومت بھی میری ہوگی، حساب بھی میں لوں گا۔ رب نے فرمایا تھا میں دل چھوٹا نہ کر، مرضی تیری ہوگی فیصلہ میرا ہوتا جا۔ جمیل قادری نے کہا تھا رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ادھر حضور جلوگر ہوئے ہیں، حضرت عبدالمطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ فرماتے میں نے دیکھا اچانک کعبہ جھک گیا، جھک گیا، جھک گیا۔ فرماتے میں نے دیکھا ہوا بھی ٹھیک، فضا بھی ٹھیک، نہ زلزلہ نہ طوفان، مگر ہوا یہ کیا ہوا، یہ کعبہ کیوں جھکا؟ فرماتے میں نے غور کیا کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا تھا۔ کس کی طرف؟ گھر کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ انداز کعبے کا دیکھا تو کہنے لگے حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اتنے میں سیدہ آمینہ نے ایک بچی سے کہا جاؤ ہمارے سسر کو بلا لاؤ۔ بچی توڑ کر کے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب کے پاس آ کے کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ عبدالمطلب کہتے ہیں میں توڑ کے گھر کی طرف آیا، جیسی اپنے دروازے پہ پہنچا تو ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا تھا۔ فرماتے میں نے اندر جانا چاہا، اس نے تلوار بیچ میں لگا دیا۔ عبدالمطلب اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ میرا گھر ہے۔ کہا ہوگا گھر تمہارا لیکن اندر نہیں جا سکتے۔ تو آپ فرماتے میں نے کہا مجھے نہیں پہچانتے، میں کعبے کا متولی ہوں۔ ہمت کیسے ہوئی روکنے کی؟ جب اتنی بات کہی تو جو تلوار لے کے کھڑا تھا اس نے کہا عبدالمطلب ٹھیک ہے آپ کعبے کے متولی ہیں، گھر آپ کا ہے، پوتا آپ کا پیدا ہوا ہے، لیکن رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بچہ آیا ہے پہلے اسے عرش والے دیکھیں گے، اس کے بعد فرش والے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلے عرش والے دیکھیں گے پھر فرش والے دیکھیں گے۔ حضرت عبدالمطلب اندر گئے، حضرت آمینہ سے کہنے لگے لا میرا پوتا مجھے تو۔ جیسی حضرت آمینہ نے اپنا شہزادہ حضرت عبدالمطلب کی گود میں دیا نا، تمہیں پتہ ہے نا حضرت آمینہ کی آنکھیں برسنے لگ گئی، روئیں۔ حضرت عبدالمطلب کہنے لگے آمینہ کیوں رو رہی ہو؟ بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، روئی کیوں؟ کہنے لگی مجھے عبداللہ کی یاد آ گئی، بس میرا دل یہ کہہ رہا ہے آج عبداللہ ہوتے تو بیٹے کی پیشانی چومتے، عجیب خواب ہوتے۔ پھر فرمانے لگی میرا بیٹا یتیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر باپ ہوتے تو اس کو انگلی پکڑ کے ٹہلاتے، باپ ہوتے تو سینے پہ تھپکی دے کے سلاتے۔ میرا بیٹا کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے گا؟ کون میرے بیٹے کی انگلی پکڑ کے چلائے گا؟ کون میرے بیٹے کو باپ کا پیار دے گا؟ کون میرے بیٹے کے کھلونے کا انتظام کرے گا؟ ہر بچے کی حسرتیں باپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، میرے بیٹے کے یہ خواب کون پورے کرے گا؟ اتنی بات کہی ہے، آنکھ میں آنسو ہیں، غیب سے آواز آتی ہے آمینہ آنسو نہ بہا، یہ بیٹا عبداللہ کا ہے محبوب ہمارا ہے، یہ بیٹا تمہارا ہے محبوب ہمارا ہے۔ اگر بات ہوگی چلانے کی تو ہم اس کا بات ہوگی سلانے کی تو ہم اس کو حرم کعبہ میں سلائیں گے، حتیم کی آغوش میں دے کے سلائیں گے۔ جب بات کھلونے کی آئے گی تو چاند کو کھلونا بنا دیں گے، اور جب یہ ضد کرے گا کہیں پہ ٹہلنے کی تو ہم اسے معراج میں بلا لیں گے، اور اگر یہ بات کرے گا اپنے مرضی پوری کرنے کی تو ہم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے محبوب آج مانگتا جا تیرا رب تجھ کو دیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان والا محبوب پیدا ہوا، اور پھر جو برکتیں آئی ہیں اللہ اکبر، سارے زمانے میں برکتیں۔ حضور نے زمین پہ پیر رکھا پوری زمین پاک کر دی گئی، جیسی زمین پہ قدم رکھا زمین پاک ہے۔ فرماتی پھر میں نے لال کو اٹھایا گود میں لیا، فرماتی جیسے میرے لال پیدا ہوئے غیب سے کوئی کپڑا آیا، اس کپڑے کے بارے میں دو روایتیں ہیں، بعض نے کہا اس کا رنگ سفید تھا، بعض نے کہا اس کا رنگ ہرا تھا۔ فرماتی میرے بیٹے کے اوپر آ کے پڑ گیا، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس کا
کا صدر چھپا ہوا تھا۔ فرماتی پھر میں نے اپنے لال کو گود میں اٹھایا، اٹھا کے دیکھ رہی تھی کہ اچانک بادل کا ٹکڑا آیا، میرا بیٹا میری گود سے اٹھا اور بادلوں کے اندر چلا گیا۔ فرماتی ہے کہ بس میں تو ماتھ تڑپ گئی، بیٹا بھی یتیم تھا، ایک ہی سہارا تھا، جیسی غائب ہو گیا میری چیخ نکل گئی، میری آنکھ میں آنسو تھے، میں روتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی بادل کا ٹکڑا آیا اور میرا لال میری گود میں واپس کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتی میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنے کانوں سے سنا، اپنے کانوں سے سنا۔ فرماتی کوئی کہہ رہا تھا، کسی کی آواز تھی، اس نے کہا تھا بتاؤ انہیں کہاں کہاں گھما کے لائے ہو؟ تو کسی نے جواب دیا تھا ہم نے پورب بھی دکھایا ہے، پچھم بھی دکھایا ہے، اتر بھی دکھایا ہے، دکھن بھی دکھایا ہے۔ کہا اور کہاں لے کر کے گئے؟ کہا خشک اتر میں لے کے گئے، پہاڑوں پر میں لے کر کے گئے، سارے سمندروں کی سیر کرا دی ہے، ہر مخلوق کو بتا دیا کہ یہ رب کا محبوب ہے، سارے زمانے کو بتایا کہ یہ رب کا محبوب ہے۔ فرماتی جب میرا لال میری گود میں آیا تو بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا ہم نے اسے سمندروں کی سیر کرائی ہے۔ اس کے بعد کوئی آواز آئی اور اس نے کہا تھا میرے محبوب کو آدم کی بھی خاصیتیں دے دو، نوح کی خاصیتیں دے دو۔ کسی نے کہا تھا جو سارے کمالات سارے نبیوں کو دیے گئے تھے وہ میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دو، میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دو۔ جو تنہا میرے محبوب کو دیکھ لے اس کی نظروں میں سارے نبیوں کے نظارے سما جائیں۔ فرمایا گیا سارے کمال میرے بیٹے کو دیے گئے۔ اللہ اکبر، باتیں بہت ہیں۔ پھر فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور حلیمہ سعدیہ کی گود میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ اب زندگی ہوگی نا تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ سے آگے کی کہانی اور حضور کی داستان سنوں گا۔ صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی آمد پہ جشن کیوں نہ منائیں جس نے پیدا ہوتے ہوتے کہا تھا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور یار لوگ کہتے ہیں حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، بس ذرا سچ بتا جسے پیدا ہونے کے بعد یہ پتا تھا کہ میری امت ہے؟ کیا بلا وجہ میں اس نے امت مانگی تھی؟ تو اسے یہ بھی تو پتا تھا نا میں نبی ہوں، پتا تھا تبھی تو کہا تھا میری امت میرے حوالے کر دے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، ان سے بچیے اور اپنی نسلوں کو مصطفیٰ کا عشق سکھائیے۔ ہاں اور یہ کام ہوتا کہ بریلی کے امام احمد رضا کے دامن سے جڑنے کے بعد اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو۔ خدا کی قسم یہی مسلک حق ہے، یہی مسلک اہل سنت ہے۔